آج ہم بات کریں گے برج سملہ کے بارے میں، جس کو ورگو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تجزیاتی طرز عمل جو تنقیدی ہونے کو ظاہر کرتا ہے اور ترقی بھی دیتا ہے، ساتھ ہی ساتھ کارکردگی، کمال اور نچتگی کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ کواری دوشیزہ یہ برج سملہ کا سٹار سائن ہے۔ آج ہم اس کو الیبوریٹ کریں گے۔ دارالبروج میں یہی ایک مونس شکل ہے۔ اس تصویر میں گیہوں کی بالی اٹھائے ہوئے دکھایا گیا ہے، جو زرخیزی کی علامت ہے۔ زمانہ قدیم میں اس کی عارضی کاش کی دیوی کی حیثیت سے پرستش کی جاتی تھی۔ اس کو پیرسفون، سیرس، آئسس، اشتار اور اس قسم کے بہت سے ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ بعد میں اسے کنواری میری، ورجن میری کا نام بھی دیا گیا۔ اب ہم ان کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ تنقیدی، استیاز کرنے والے، عملی زندگی کو حقائق اور منطق سے پرکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مفہوم اور مطلب جاننے کے لیے معمولی سے معمولی تفصیلات کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ لاشعوری طور پر نفس مضمون کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں اور ریزہ ریزہ کر کے سمو دینے کا عمل کرتے رہتے ہیں، تاکہ ان کے پاس جو چیز بھی بچے وہ خالص جوہر ہو۔ صحت کے اصولوں اور صفائی میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور تنہائی پسند ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کے دماغی لحاظ سے بات کریں گے۔ ذہین، ہوشیار اور دور اندیش، تنقیدی خیالوں میں کھوئے رہنے کے بجائے یہ عملی ہوتے ہیں اور تفصیلات کو یکجا کرنے کی صلاحیت ان میں پائی جاتی ہے۔ منفی باریکیوں کے سلسلے میں عالمانہ ذہانت رکھنے والے ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ اب ہم محبت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سلسلے میں بھی رسم و رواج کے سختی کے پابند ہوتے ہیں۔ شائستہ، باحیا، باشعور اور جذبات و محبت کے ظاہر کرنے میں بھی اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ یا محبت کرنے کی تکنیک اور دماغی تنزیاتی قوتوں سے کام لے کر وہ اپنے جنسی جذبے کو گمراہی سے بچانے کے لیے یا کم از کم نقصان کے لیے کوئی تدبیر نکال لیتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ضرورت سے زیادہ دباؤ پڑے یا ضبط کا فقدان ہو۔ اب ہم ان کی کمزوریوں اور غلطیوں پر بات کریں گے۔ نکتہ چینی، اعلیٰ دماغی کا ضم، تنقیدی بہت زیادہ شرمیلا پن، جذبات اور محسوسات کو دبانا، زیادہ تحقیق سے کام لینا، فکر و پریشانی میں مبتلا رہنا۔ اب ہم ان کے کام اور پیشے کے متعلق بات کریں گے کہ کون سا کام اور کون سا پیشہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ ایسے کام جہاں امتیازی تجزیاتی اور جذب کرنے کی صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی ہو اور جہاں یہ صلاحیتیں پوری طرح عمل میں آ سکیں، یا ایسا کام جہاں روزمرہ کا معمول یکساں ہو اور کام تفصیلی ہو۔ یہ لوگ پیدائشی خدمت گزار ہوتے ہیں، مثلاً درس تدریس، ماہر نفسیات، ٹیکنالوجسٹ، نرس، اور وہ تمام کام جن کا تعلق معاشرے کی اصلاح و صحت اور حفظان صحت سے ہو۔ تجزیہ کرنے والا سائنسدان، ماہر شماریات، اکاؤنٹنٹ، کلرک یا سیکریٹری، تنقید نگار اور انسپیکٹر وغیرہ کا کام ان کے لیے موضوع ہوتے ہیں۔ ایڈیٹنگ، کیمسٹری، فوٹوگرافی، باغبانی، پنساری کا کام، خوراک سپلائی کرنا، ٹیلرنگ، ایسی ملازمت جہاں مدرسین کو طلب کرتے ہیں یا ملازمت کے لیے کسی کی صلاحیتوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، یا جہاں درخواستوں اور ان کی تفصیل سے واسطہ ہو، یا جہاں ماتحت کام کرنا ہو۔ اب ہم ان کی نفسیاتی لحاظ سے بات کریں گے۔ برج سملہ سے تعلق رکھنے والے افراد اپنا تجزیہ کرنے اور کمالیت کا دعویٰ رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر اور ماہر نفسیات دونوں جنونی اور عذاب جان ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کی ہیلتھ کے لحاظ سے بات کریں گے۔ پیٹ اور معدے کا حصہ، آنتیں، تلی اور مرکزی اعصابی نظام جسم کے اہم حصے ہیں۔ ان اعضاء کا تعلق غیر شعوری طور پر ہونٹ کے ذریعے پیروں سے ہوتا ہے۔ ان میں آنتوں کی تکلیف، السر، خصوصاً فکر و پریشانی کے باعث، اپینڈکس، پیروں کی اور اعصابی تکلیف کا امکان ہوتا ہے۔